اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن فضیل نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1216۔ کثیر بن شغیر نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے، ان سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مستلق میں بھیجا، میں جا کر واپس آیا، میں نے کام پورا کر دیا تھا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا اور جب اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا۔ میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1217۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ابو حام سلمہ بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبا کے قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں ملاپ کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تصفیق کے معنی تصفیق کے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو، یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو؟ یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1218۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ حشام اور ابو خلال محمد بن سلیم نے ابن سیرین سے اس حدیث کو روایت کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1219۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان فردوسی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1220۔ روح بن عبادہ نے کہا کہ ہم سے عمر نے جو سعید کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک ڈلا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا۔ مجھے برا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1221۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے، ان سے جعفر بن ربیعہ نے اور ان سے ایرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریخ خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو مردود پھر آ جاتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں برابر وساوس پیدا کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر۔ کم وقت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس نمازی کے ذہن میں بھی نہیں تھیں۔ اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے صحف کے 2 سجدے کر لے۔ ابو سلمہ نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1222۔ محمد بن مسنہ نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن عمرو نے کہا کہ مجھے ابن ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔
میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں شریک تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں فلاں صورتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1223۔